سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک کافر مہمان آیا اور وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرے دن اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو گیا، تو جب اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا تو ایک بکری کا دودھ بھی وہ ختم نہیں کر سکا اور وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ کم سے کم کھانے پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ خیر القرون کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ شاہان عجم کی طرف سے کسی ماہر طبیب کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ بھیجا گیا اور وہ ایک طویل عرصے تک اپنی دکان کھول کر بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں، گھر ہی میں علاج کر لیتے ہیں۔ تو اس نے ان کے کھانے پینے کے بارے میں ان سے سوال کیا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب خوب بھوک لگتی ہے اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس نے بوریا بستر سمیٹ لیا اور کہا کہ یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان کی صحت کا راز اس چیز میں تھا کہ شدید بھوک کے بغیر کھاتے نہیں تھے اور بھوک رکھ کر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ تو اس سے میں ہمیں بھی اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو چند لقمے اس کی کمر سیدھا رکھنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جس چیز کا برنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اس میں سے ایک چیز پیٹ ہے جس کو انسان جو ہے وہ خوب بھرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصے کو کھانے کے لیے، ایک کو پانی کے لیے، ایک کو سانس کے لیے۔ اور اگر ہم اس انتہائی قیمتی ہدایت کے اوپر عمل کریں تو یقیناً جو ہے ہم اس سے بڑے آسودہ حال ہو سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں اور تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زیادہ کھائے گا قیامت میں اسے کھانے کے لیے اتنا ہی کم ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ بھوک مٹنے کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں، یعنی بھوک سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مسند ویلمی کی یہ روایت ہے۔ تو گویا کہ زیادہ کھانا جو ہے اللہ اور رسول کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم جو شادی بیاہ اور دیگر جو ہے وہ تقریبات کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض لوگ بڑی خود غرضی اور لالچ کی حد تک جو ہے مطلب یہ ہے وہ خوب جو ہے وہ اپنی پلیٹوں کو بھرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض محفلوں کے اندر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب وہ کھانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے اوپن جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ سیشن ہوتا ہے، بوفیا ہوتا ہے، اور اس میں لوگ خود اپنی مرضی سے کھانا ڈالتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ تکے کباب اور اس طرح کی چیزوں سے اپنی پلیٹوں کو بھرتے ہیں اور کھانے کے بعد اپنی پلیٹ میں چھوڑ کر اٹھتے ہیں۔ تو یہ بڑی مطلب یہ ہے کہ نفس پرستی اور خود غرضی کی چیز ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے جو آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں، جو طریقہ سے سکھایا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اور خود غرضی اور لالچ اور طمع ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اور پھر کھانے پینے کے حوالے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہلکا قیلولہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور جدید ماہرین جو ہے وہ ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ جو آدمی دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرتا ہے وہ جو ہے وہ امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، تو ہمیں ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔